الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحكيم الحبيب الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام حضرات گرامی، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی سورہ والنجم سے وہ 3 آیات میں نے برکت کے لیے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے. آج کی یہ جو رات ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی برکت والی رات ہے، اس لیے کہ اس رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا جسے معراج شریف کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا پہلا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج شریف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی یا سفر کروایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں. لیکن وہ رات کا جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ اس دنیا کے لیے تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تو وہ کئی سالوں پر محیط تھا. اس پر علماء کرام نے بڑا ایک نفیس نقطہ نکالا ہے اور سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جائیں، پھر وہاں سے 7 آسمان کراس کریں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچیں، اور وہاں سے پھر لامکان تک جائیں، جنت کی سیر کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو چند ایک لوگوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ دکھائیں کہ یہ اگر گناہ کریں گے تو ان کو اس قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور راستے میں ایک ایک چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے دیکھتے ہوئے جائیں، اور جب اتنا لمبا سفر کر کے آپ واپس تشریف لائیں تو جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا وہ پانی ابھی چل رہا ہو، اور جس بستر سے آپ اٹھ کے گئے ہوں وہ بستر ابھی تک گرم ہو. تو اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کی روح ہے، اور سمجھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، تو جب اس کا مین سوئچ آف کر دیا جاتا ہے تو جو کل پرزہ جہاں پہ ہے وہیں پہ رک جاتا ہے. جب دوبارہ اس کا سوئچ آن کیا جاتا ہے تو وہیں سے پھر آگے کا وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے جس طرح وہ اپنی روٹین میں چل رہا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سیر کروائی، یہ سفر کروایا، تو پوری کائنات کا نظام روک دیا، پوری کائنات کا نظام رک گیا. اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، کتنا رہے یہ اللہ جانے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے. تو میں چونکہ جو جمعے کا مختصر سا خطبہ ہوتا ہے اس میں پچھلے 3 جو جمعے گزرے ہیں ان سے میں اس روٹین سے میں بیان کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے اسراء، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. اس کا دوسرا جو حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے، وہ ہے معراج، جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے.
اور اس سفر معراج کا جو تھرڈ پارٹ ہے، تیسرا حصہ، وہ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مخصوص شانیں ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں عطا کی گئیں۔ آپ کی ایک شان عبدیت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کبھی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس پہ رکتے بھی نہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے لیکن اس پہ رکتے بھی نہیں۔ جیسے کچھ رک جاتے ہیں، ہم نہیں رکتے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور ایسے عبد ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھر ایک دوسری شان نورانیت، قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات ہیں اس پر، آپ کے فرمان موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس آگے اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی دوسری بہت بڑی شان ہے جو آپ کی شان نورانیت، اور ہم اس پہ بھی نہیں رکتے، اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی یا ابا بکر، کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر بات نورانیت پہ ختم ہو جاتی تو پھر تو سدرۃ المنتہا پہ اینڈ ہو جاتا نا، سدرۃ المنتہا پہ۔ اگر بات عبدیت پہ ختم ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام انبیاء کو نماز میں امامت فرمائی تو سفر وہاں رک جاتا، اتنا ہی ہوتا۔ اور اگر صرف بات نورانیت کی ہوتی تو پھر سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی تھی، نورانی مخلوق کا سردار ہے، تو وہاں پہ پھر حضور علیہ السلام کا سفر ختم ہو جاتا، وہاں پہ رک جاتے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، آقا کبھی اس سے آگے گیا نہیں، میرے عروج کی انتہا ہے، اس سے آگے کبھی گیا نہیں، یہ میرے عروج کی انتہا ہے۔ میں یہاں ہوتا ہوں، اوپر سے آواز آتی ہے، جو حکم ملتا ہے وہ نیچے لے جاتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، پہلے انبیاء کرام تک پہنچاتا رہا، اس سے آگے کبھی گیا نہیں۔ میں اگر جاؤں تو کیا ہوگا؟ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، آقا اس سے آگے اگر بال برابر بھی بڑھتا ہوں نا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے کی تاب جبرائیل نہیں لا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوب کہا، تھکے تھے روح المی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ کہاں پہنچتی، تصور میں کہاں پہنچتے ہیں؟ تھکے تھے روح المی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب آگے کا سفر شروع کیا، فرمایا کہ جبرائیل تیرے عروج کی انتہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عروج کی انتہا ہے۔ فرمایا میرا تو سفر شروع ہی اب ہوتا ہے، میرا تو سفر شروع ہی اب ہوتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ جبرائیل امین مجھے تو راستے کا بھی نہیں پتا، اگر تو نہیں گیا تو پھر کون گیا آگے؟ یہاں تک تو مجھے لے آئے، اس سے آگے میں تو جانتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سفر تو شروع اب ہوتا ہے، میرا سفر تو شروع اب ہوتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کی معراج تھی کہ جب نوری فرشتوں کی، نوری مخلوق کے سردار کو اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کر اللہ کے محبوب اوپر جاتے ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کی معراج تھی۔ نوری مخلوق کا سردار تو نیچے رہ گیا، اللہ کے محبوب اب اوپر۔ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آگے سفر شروع کیا، بڑے حجابات تھے راستے میں، اور ایک سے دوسرے تک 500 سال کا سفر تھا، اتنی مسافت تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ طے کرتے ہوئے گئے، جیسے پہلے روز کا آنا جانا ہو، نہیں پوچھا راستہ کسی سے، آگے کدھر جانا ہے، کوئی ہو تو بتائے۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں گیا تو مجھے تنہائی محسوس ہوئی کہ یہاں میں اکیلا ہوں، تو آگے سے پھر آوازیں آنا شروع، اذن منی یا محمد، اے محبوب میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اذن منی یا محمد۔ فرماتے ہیں پھر اس آواز کی لذت سے میں اوپر سفر طے کرتا گیا۔ پھر کہاں پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہی آوازیں آتی رہیں، پیاری آواز، کیسی آواز ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس آواز کے نشے میں اگلا سفر طے کرتا گیا، یہاں تک کہ پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا۔ کتنے قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ فرماتے 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس کو بھی مٹا دیا، او ادنا، اس سے بھی قریب۔ 2 کمان کا فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی قریب۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ اعلیٰ حضرت بڑا خوب فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، عین کہاں، متا کب، نشان کیف و ولا کہاں تھا، کیسے، کدھر۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دی، ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا، اللہ فرماتے پھر قریب ہوا اور قریب ہوا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی ہو تو بتائے۔ اللہ جانے اس کا محبوب جانے، اللہ جانے اس کا محبوب جانے۔ ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اللہ نے اس کو بھی مٹا دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش جلوہ نشین، کیا خوبصورت شعر ہے۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش جلوہ نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکان سے بے نیاز ہے۔ یہ جتنے بھی مکان ہیں، یہ جتنے بھی رہنے کی جگہ ہیں، جتنی بھی ٹھہرنے کی جگہ ہیں، جس کو مکان کہتے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے ہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش جلوہ نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کے رکھا تھا کہ میرے محبوب تشریف لائیں گے، یہاں ان سے ملاقات کروں گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نور نے گھیر لیا چاروں طرف سے، چاروں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف مجھے ایک نور نے گھیر لیا، اپنے حصار میں لے لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا، بڑا خوبصورت دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھا؟ کہ اس کی شان کبریائی کے مطابق دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کے اعتراض ہے، کچھ کہتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت کعب سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے اللہ کو دیکھا؟ تو انہیں اونچی آواز میں عرفہ کے میدان میں انہوں نے پوچھا کہ آپ فرمائیے، کعب اخبار چونکہ پہلی کتابوں کے بھی عالم تھے، ان سے پوچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضرت کعب نے اتنا اونچا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونج اٹھے اور چل پڑے دوسری طرف۔ حضرت ابن عباس نے آواز دی پیچھے، فرمانے لگے ہم خاندان نبوت سے ہیں، ہم ہاشمی خاندان سے ہیں، آپ میرے سوال کو ٹال نہیں سکتے۔
میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں۔ حضرت کعب پلٹے اور فرمانے لگے کہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ تمہیں خیال کیسے آیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیا، امام صاحب آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام نے دیکھا؟ آپ فرمانے لگے رآہ رآہ رآہ، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سانس پھول گئی۔ ہاں دیکھا، ہاں دیکھا، ہاں دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ یہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ کیسے دیکھا؟ رب اللہ جانے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، اور جو دیکھا وہ بڑا صحیح دیکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں محبوب کیا لائے ہو؟ جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے، دوست سے ملنے آتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، لے کر رب عاجز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں وہ تحفہ تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا تحفہ پیش کیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور علیہ السلام رب کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جب دو دوست ملیں گے تو بے تکلفانہ باتیں ہوں گی، آج کس نام سے تجھے پکاروں؟ بما اشرفک یا محمد، کس نام سے آج تجھے شرف دوں؟ جب بے تکلفانہ باتیں کرنی ہے دوستوں نے بیٹھ کے تو پھر کس نام سے آج میں تجھے پکاروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدیت کے نام سے اللہ تو مجھے پکار۔ حضور علیہ السلام کو اپنے عبد ہونے پہ اتنا فخر تھا۔ عرض کی یا اللہ عبد کے نام سے مجھے پکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ پیش کیا، رب کو پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اے نبی تم پر، اے نبی تم پر، علیکہ تم پر، السلام علیکہ سلام تم پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن عرض کی کہ یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، کچھ پیچھے بھی چھوڑا ہے، مجھ پر اکیلے پر سلام کیوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ سلام صرف مجھ پر نہیں، سلام ہم پر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، اور تیرے ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو وہاں بھی نہیں بھولا۔ اللہ کی طرف سے سلام کا تحفہ ملا تو عرض کی یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، کچھ پیچھے بھی چھوڑا ہے، مجھے اکیلے پر کیوں؟ السلام علینا، سلام ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب باتیں ہوئی، کتنی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہم نے باتیں کی اپنے بندے سے۔ یا اللہ کیا باتیں کی؟ فرمایا ما اوحا، یہ دو دوستوں کی باتیں ہیں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہم نے باتیں کی اپنے بندے سے۔ یا اللہ کیا باتیں کی؟ فرمایا ما اوحا، تمہیں کیا دینا اس سے، کہ میرے محبوب کی باتیں تھیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کتنی باتیں کی، کتنی راز کی باتیں کی، یہ اللہ جانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ جب وہ واپس تشریف لانے لگے تو یا اللہ میں نے تو تحفہ پیش کیا تھا، اب میں جا رہا ہوں تو اپنی امت کے لیے کوئی تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50 نمازیں دن میں پڑھ لیں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ یہ 3 گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ 3 خاص تحفے۔ پہلا تحفہ نماز، کتنی نمازیں تھیں؟ 50۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ مل گیا۔
آپ واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں کے بھی تو رسول ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ عرض کی کریم آقا میں پہلی امت آزما چکا ہوں، نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جائیں کم کروا کے لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے واپس آئے، کہاں آئے؟ جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ عرض کی یا اللہ زیادہ ہے، کم کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 50 نہیں پڑھ سکتے، 45 لے جائیں۔ خوش ہو کے واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کم ہوئی؟ فرمایا 5 کم ہو گئی ہیں، 45 رہ گئی ہیں۔ عرض کی آقا نہیں پڑھ سکیں گے، واپس تشریف لے جائیں اور کم کروائیں۔ پھر واپس گئے، حدیث پاک میں یہ پورا آتا ہے، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا۔ پھر واپس گئے، یا اللہ کم کر دیں۔ فرمایا 5 اور کم کر دیتے ہیں، 40 پڑھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے، پھر واپس جائیں۔ پھر 35 ہو گئے، پھر 30 ہو گئے، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، اینڈ پہ 5 رہ گئی۔ 9 بار واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر عرض کرتے یا اللہ زیادہ ہے، تھوڑی کر دیجئے۔ جب آخری بار 9ویں بار گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب 5 نمازیں پڑھ لیں، 5 نمازیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ جب واپس آنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے فرض تو 50 کی تھی نا؟ عرض کی ہاں یا اللہ فرض تو 50 تھی۔ فرمایا یہ 45 جو تخفیف دی ہے یہ تیری برکت سے چھوڑی ہے، لیکن ثواب اتنا ہی دوں گا جتنی فرض کی تھی۔ تیری امت اگر 5 پڑھ لے گی ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 5 رہ جانی ہے تو 50 فرض کیوں کی؟ خیال آتا ہے ذہن میں کہ رب کو تو پتہ ہے نا کہ 5 ہی چھوڑنی ہے، تو 50 کیوں فرض کی؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے یہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دی تھیں، نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے نبی کا شکر ادا کرتے رہیں کہ تھی تو 50، اگر دن میں 50 نمازیں پڑھنا پڑتی تو کیا حال ہوتا، ہمارا کون پڑھ سکتا تھا؟ تو میرے محبوب کے احسان مند رہیں کہ 50 تھی، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 5 کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے 5 کی ہیں۔ لیکن پھر حضور کی امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ محبوب تیری دوستی کی وجہ سے 50 سے نمازیں 5 کر دی ہیں، لیکن ثواب کم نہیں کیا، ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ پھر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب 5 ہی رہنی تھی تو جب پہلی بار گئے تھے واپس تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ 5 ہی رہنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ٹھیک ہے محبوب 45 چھوڑ دیا، 5 پڑھ لیں، تو یہ 9 بار آنا جانا کیوں؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آ رہا تھا بڑا، اس لیے کہ بار بار عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یا اللہ میرے لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الاعراف میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب زیادہ بار عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بڑے پیارے نبی تھے، اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے تھے۔ تو جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ جب واپس قوم کے پاس آتے وہ کہتے کہ ہم موسیٰ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ عجیب قوم تھی، یہ آج بھی عجیب ہے، نہیں مانیں گے یا موسیٰ نہیں مانیں گے، جب تک رب کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ اچھا اپنے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ 70 میرے ساتھ بھیج دو، رب تعالیٰ کو میں نے منا لیا ہے، 70 میرے ساتھ بھیج دو، وہ دیکھ کے واپس آ گئے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ جب وہاں پہنچے 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور وہ 70 مر گئے۔ سامنے پہاڑ پہ اللہ نے اپنے کوئی نور کا کوئی کروڑواں حصہ کوئی اپنا اس پہاڑ پہ ظاہر فرمایا
موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سامنے پہاڑ پر، ڈائریکٹ نہیں، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نہ تاب لا سکا اللہ کے نور کی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 70 سردار مر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، یا اللہ واپس جاؤں گا، وہ کہیں گے خود مار کے آ گیا، قوم تو پہلے میری جان نہیں چھوڑتی ہے، تو وہ کہیں گے خود مار کے آ گیا ہے، تو یہ قتل میرے ذمے اور 70 سرداروں کا، یا اللہ ان کو زندہ کر، واپس اسی قوم کے پاس جانا ہے جو اتنی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں مرنے کے بعد ہم نے زندگی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ واپس جاؤں گے، کہیں سارے ہمارے سردار مار کے آ گیا طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اب جب اللہ کے محبوب اللہ کو دیکھ کے آتے تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی زیارت کر لیتے اور بڑا مزہ آتا اس میں، پھر واپس بھیج دیتے۔ جب حضور واپس آتے پھر آپ کو دیکھتے کہ اللہ کے محبوب اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی جو ان کی تمنا تھی وہ پوری فرما رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو اچھا لگ رہا تھا کہ میرے محبوب مجھ سے بار بار مانگے، میں ان کو عطا کروں، بار بار وہ مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں، اپنا دامن طلب آ کے بار بار بچھائیں میں اس کو بھر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 50 سے پھر 5 نمازیں کر دی، پر 9 چکر لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ جو قرآن مجید کی سورہ نجم میں ذکر ہے نا، یہ جبرائیل امین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو حضور علیہ السلام یہ جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، 6 آسمان پہ آتے تھے، اور سدرۃ المنتہا کہاں 7ویں آسمان سے اوپر، تو جبرائیل امین کے پھر محتاجی نہیں کی کہ واپس آئیں سدرۃ المنتہا پہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، جبرائیل امین ساتھ لے کے آئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ وہ رک جائیں، نہیں، پہلی بار جو ہوا وہ ایسے ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کرواتے، پھر سیدھے 6 آسمان پہ آپ آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے، پھر واپس جاتے۔ اس پورے سفر میں جبرائیل امین کا کہیں نام نہیں آتا، اس لیے کہ جبرائیل امین کی عظمت پہ، ان کی رفعت پہ ہم قربان جائیں، لیکن جبرائیل امین ان فرشتوں میں موجود تھے جب اللہ نے فرمایا تھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ انسان کو میں کیوں بنا رہا ہوں، آدم کو، یہ فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تم کہتے ہو کہ ہم کافی ہیں تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر ان چند چیزوں کے نام تو بتا دو۔ فرشتوں سے ان کا اعتراض تھا نا کہ آدم کو کیوں بناتے ہو، یا آدم تھوڑے ہیں تیری عبادت کے، ہم رات دن ہر وقت تیری تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، اس کو کیوں بناتا ہے؟ یہ جھگڑے کرے گا، یہ فساد کرے گا زمین پر جا کر، ہم کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اس کو بنا رہا ہوں کہ جس میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے دنیا میں، نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو، بڑا جانتے ہو تم، تو ان چند چیزوں کے نام تو بتا دو۔ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم تو اتنے ہی جانتے، تو پاک ہے، ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اتنے ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور ایک ایک چیز کا نام گن کے بتا دیا،
تو یہ آدم وہ ہے کہ جن کے نبی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس پورے سفر میں یہ جو بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے لا مکان تک گئے، پھر چھٹے آسمان پہ، اس میں جبرائیل امین نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا سفر اکیلے آپ نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب 50 کی جگہ 5 نمازیں پڑھ لیں، ثواب کا 50 کہیں دوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک چکر لگا لیں، نہیں پڑھ سکیں گے. آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، میرا رب کیا کہے گا کہ تیری امت اتنی سست ہے اور اتنی ناشکری ہے کہ دن میں 5 بار بھی مجھے یاد نہیں کرے گی. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میری امت اتنی ناشکری اور اتنی سست ہے کہ دن میں 5 مرتبہ بھی اپنے رب کو یاد نہیں کریں گے، اس لیے اب میں واپس نہیں جاؤں گا. تو ایک یہ تحفہ نماز کا جو معراج کا تحفہ ہے، یہ جبرائیل امین نے آ کر نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ دیا، بلکہ یہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا آپ کی امت کے لیے. اسی لیے فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی لا مقام میں جا کے رب سے ملنا، اور مومن کی معراج ہے جب وہ سجدے میں اپنا سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. اس لیے کیونکہ غلام جب آقا کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. بہت سارے غلام ہوں کسی مالک کے، کسی آقا کے، جس کو وہ زیادہ اپنا قرب دیتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا بڑا پسندیدہ ہے، اور وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میرا مالک سب سے زیادہ مجھے اپنے قریب رکھتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے تو رب تعالیٰ چاہتا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے. ورنہ کیا جرت کسی کی، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں بڑا سست نماز پڑھ نہیں سکتا. ارے تیری کیا اوقات ہے تو نماز نہ پڑھے؟ رب پڑھنے نہیں دیتا. نیت اپنی درست کر، پہلے اپنی نیت درست کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے اپنی نیت درست کر، پھر اللہ توفیق دے گا. میں اپنے گھر میں اس شخص کو نہیں آنے دیتا جسے میں پسند نہ کروں، میرا رب آنے دیتا ہے جس کو وہ پسند نہ کرے. تو الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی لا مقام رب سے ملاقات کرنا، اور مومن کی معراج جب وہ سجدے میں سر رکھ کے، پورے اشرف اعضاء سر میں ہے نا، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سوچنے کی صلاحیت، یہ سارے جو اشرف اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے سر کے اندر ہیں. اور یہ سر جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور ساتھ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ مومن کی معراج ہے کہ غلام اپنے آقا کے اتنے قریب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی. اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مومن کی معراج ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور میں آپ سے اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کروں کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ خیال بھٹکیں اس سے یہ نہ سمجھے کہ نماز خراب ہو رہی ہے، بلکہ جس میں خیال ادھر ادھر نہیں جاتے وہ تو منافق کی نماز ہے. شیطان اس پہ حملہ آوری نہیں ہوتا. شیطان وہاں حملہ کرتا ہے کہ جہاں کچھ لوٹنے کے لیے پڑا ہوا ہوتا ہے. تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لیکن ان کو واپس لانا چاہیے. تو میں آپ سے ایک تجربہ اپنا شیئر کروں کہ اگر آپ تصور کریں، یعنی آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور آپ اسے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ایسے آپ اسے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو بہت کم پھر خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں. کبھی کر کے دیکھیے گا، بہت کم ادھر ادھر پھر خیالات جاتے ہیں. پھر آپ کو اس میں دل لگا رہے گا اور ذہن ایک جگہ پہ ٹھک جائے گا. ایسے تصور کریں کہ آپ کے سامنے نماز کے وہ حروف لکھے ہوئے ہیں، وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ کے ان کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلا تحفہ نماز معراج کا تحفہ ہے.
اور دوسرا جو معراج کا تحفہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے. یہ جبرائیل امین لے کے نہیں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ بھی معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے آقا کو عنایت فرمائے. آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. سورہ بقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہو کے اینڈ آف سورہ. یہ 2 آیتیں ہیں، پہلی ذرا چھوٹی ہے، دوسری ذرا بڑی آیت ہے. تو یہ دوسرا تحفہ ہے معراج کا. اور تیسرا تحفہ معراج کا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب میں آپ کی امت کو بخش دوں گا، لیکن ایک بات اگر کوئی میری اتھارٹی کو چیلنج کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، اس کو معاف نہیں کروں گا. شرک کے بغیر، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یہ تیسرا تحفہ ہے معراج کا جو اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اے محبوب تیری امت کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہاں شرک معاف نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تیری امت کا کوئی فرد جب کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرے گا اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھوا دوں گا. نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ یہ نیک کام کرتا ہوں، کیا نہیں ابھی. اللہ فرماتے ایک نیکی لکھوا دوں گا اس کے اعمال نامے میں. اور فرمایا کہ جب وہ نیکی کا کام کرے گا تو اس میں 10 کا اضافہ کر دوں گا. اور جب گناہ کا ارادہ کرے گا تو نہیں لکھواؤں گا، جب گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھوا دوں گا. نیکی کا ارادہ کیا، لکھی گئی، ایک نیکی لکھی گئی. وہ نیکی کا کام کر لیا تو 10 اللہ نے اس میں شامل کر دی. لیکن گناہ کا ارادہ کیا، نہیں لکھا گیا. اور گناہ کیا تو ایک گناہ، ایک برائی لکھی جاتی ہمارے اعمال نامے میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اگر اس کے بعد بندہ توبہ کر لے تو وہ بھی گیا، وہ بھی معاف ہو گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں توبہ کر میں قبول کرتا ہوں. کتنی بار بندہ سوچتے، کتنی بار، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. ایک اللہ کا بندہ تھا، اس سے گناہ ہو گیا، توبہ کی، وعدہ کیا پھر نہیں کروں گا، دوبارہ پھر ہو گیا، پھر توبہ کی، وعدہ کیا نہیں کروں گا، پھر تیسری بار ہو گیا، تاکہ 70 بار اس نے توبہ کی، وعدہ کیا اور 70 بار وعدہ کر کے توڑ دیا. جب 70 بار گناہ کر چکا پھر اپنے اوپر نے شرم طاری کر کے بیٹھ گیا، مایوسی طاری کر کے بیٹھ گیا کہ اب کس منہ سے اللہ سے توبہ کروں، بار بار کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ میرے بندے تو وعدہ کر کے توڑتا ہے، میں اپنے وعدے پہ اب بھی قائم ہوں. مانتے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ناخان مصطفیٰ زندہ باد. تو وعدہ کر کے توڑتا ہے، میں اپنے وعدے پہ اب بھی قائم ہوں. میرا وعدہ اب بھی وہی ہے. توبہ کر کے تو دیکھ. قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے للأوابین، بار بار توبہ قبول کرنے والا. للأوابین، ایک بار نہیں، بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر. اور پھر اس امت کی سستی اور نالائکی ہے کہ اتنے شفیق، اتنے مہربان رب کو ناراض کر دے، جو راضی ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ذرا سا سر جھکا کے دھیان اپنے رب کی طرف کر کے توبہ کر لے، وہ راضی ہو جاتا ہے. رب کو منانا بہت آسان ہے، بندے نہیں مانتے. رب کو منانا بہت آسان ہے. اتنا شفیق رب، اتنا مہربان رب، پھر اس کو بھی اگر ہم ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے تو اس سے بڑی کمبختی کیا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جو تیری رضا میں ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہو. اور آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ سورت ہے نجم، اس کی جو پہلی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ یہ قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے.
بڑا نقطہ ہے اس میں. قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے. اور مفسرین کرام میں اس نے لکھا ہے کہ النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں جس ستارے کا ذکر ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے. ہوا ہویٌ سے اونچی جگہ سے نیچے آنا. قسم تو ہونی چاہیے تھی جب وہ ستارہ نیچے سے اوپر جائے، قسم تو یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام اصلی یہ زمین نہیں تھی، آپ کا مقام اصلی وہ تھا جہاں آپ گئے تھے. اس لیے کہ جبرائیل امین سے حضور علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ جبرائیل امین تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حساب تو نہیں، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ عرش اعلیٰ سے ایک ستارہ نما نور نما ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. ہر 70,000 سال کے بعد میں نے اسے اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین اگر وہ ستارہ دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی بار دیکھا کیوں نہیں پہچانوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح کھولی اور ان کے درمیان سے وہ ستارہ نظر آیا. حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ستارہ ہے جو میں دیکھا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ فَبِعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، کہ جبرائیل امین مجھے رب کی عزت کی قسم جس ستارے کو تو نے اتنی بار دیکھا ہے وہ میں تھا. حضور کا مقام اصلی وہ تھا جہاں تشریف لے گئے تھے اللہ کے پاس. لیکن بڑا معجزہ جو ہے حضور علیہ السلام کا جو بڑا کرم ہے امت پر وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پھر اس مقام اصلی سے واپس انہی لوگوں میں تشریف لے آئے جو تانے بھی دیتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے. اگر کوئی ولی ہوتا تو کبھی نہ آتا، لیکن یہ اللہ کے محبوب تھے. اپنی امت کو بچانے کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے پھر انہی لوگوں میں آنا پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے. علامہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بڑا کمال یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام سے لا مکان تک جانا. حضور علیہ السلام کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مقام اصلی چھوڑ کے پھر زمین پر واپس تشریف لانا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ہم گناہگاروں کو ایمان بخشنے کے لیے، ایمان کا نور دینے کے لیے حضور علیہ السلام پھر انہی لوگوں میں واپس تشریف لے آئے جو پتھر بھی مارتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، جو کوڑا بھی پھینک دیتے ہیں، جو راستے میں کانٹے بھی بچھا دیتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں وہ تانے بھی مارتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے کہ میں ان کو جہنم سے بچاؤں، یہ جہنم میں نہ جائیں، بچ جائیں. تو ہمیں حضور علیہ السلام کا ہر وقت احسان مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے لوگوں پر اور بالخصوص مومنین پر کہ جن ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا. خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا اس معراج شریف کی رات میں بڑا ثواب، آج کی رات عبادت کرنے کا بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. اور یہ معراج ہوئی کب؟ حضور علیہ السلام کی نبوت کے 12ویں سال میں. 12ویں سال میں اس کے بھی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. انشاءاللہ کسی وقت ان پہ بات کریں گے. مجھے اتنا آتا جاتا کچھ نہیں، آپ حضرات کی مہربانی، آپ بیٹھ کے سن لیتے ہو. علماء کے پاس میں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ باتیں ان سے سن لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے سن لیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کس میں کیا حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کے 12ویں سال آپ کو یہ معراج کیوں کروائی گئی. خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص وہ تحفہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائے، نماز کا تحفہ. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مساجد کو آباد کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محی الدین بھائی سے عرض ہے کہ وہ تشریف لائیں اور